اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون سورۃ الواقعہ آیت 57۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے توحیدی آیات و نشانات اور معجزات بیان فرماتا ہے۔ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو خلق کیا، پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کے اندر انسان کے لیے بہت بڑی نشانیاں، بڑی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا معجزہ انسان کی تخلیق کے اندر موجود ہے۔ انسان کی تخلیق پر غور کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ تمہاری تخلیق کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ مشرکین بھی، یہ مشرکین سے خطاب ہے اور ہمارے زمانے کے منکرین سے بھی خطاب ہو سکتا ہے، ملحدین سے بھی، کہ ہم نے تم کو خلق کیا ہے، تمہاری تخلیق کے اندر کتنے معجزات ہیں۔ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے، رازق نہیں سمجھتے تھے۔ خالق اللہ ہے، رازق اللہ نہیں ہے۔ رازق وہ جو ان کے معبود ہیں، دوسرے ارباب، وہ رازق ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے خلق کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو خلق کیا ہے تو رزق بھی اللہ خالق ہی دے گا۔ ہم نے کئی بار اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے لگی ہوئی کہ خلق اور تدبیر کو جدا کرتے ہیں، جدا سمجھتے ہیں۔ خلق اور تدبیر، خلق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تدبیر اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے ہاتھ میں۔ یہ تصور شرک ہے، شرک کہتے ہی اسی کو ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے، مدبر نہیں سمجھتے تھے۔ مدبر غیر اللہ کو سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے لیکن ہماری زندگی چلانے والے ہمارے ارباب ہیں، غیر اللہ، دوسرے اللہ کے علاوہ جو اللہ کے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی رب ہے، وہ ہماری زندگی کو چلانے والے ہیں، مدبر وہ ہیں۔ یہی تو شرک ہے، مشرکین کہتے یہی ہے۔ شرک اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مشرکین اللہ کا منکر نہیں ہے، ان کو ملحد کہتے، مشرک نہیں کہتے۔ شریک گرداننے والے نہیں کہتے ان کو، جو اللہ کا منکر ہوتا ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ خالق ہے اور اللہ تدبیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
جب کہ اللہ تعالیٰ کئی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کا کئی بار ذکر بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے صریح لفظوں میں، اور عقلاً بھی یہ مسئلہ واضح ہے کہ خلق اور تدبیر جدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلق کیا، اسی میں تدبیر ہے۔ پانی کو جس طرح خلق کیا وہ ہماری حیات کے لیے مفید ہے، نہ صرف وجود میں آنے کے لیے کوئی پانی چاہیے، وجود کو برقرار رہنے کے لیے۔ دھوپ کو خلق کیا جی، اور اسی طرح ہوا، مٹی کو خلق کیا، اور اس کے اندر نمو اور رویدگی، اور اس کو اس مٹی کے اندر ودیعت فرمائی۔ چیزیں یہ زمین چیزیں اگاتی ہیں، اپنے سے اندر اگائی، اور رویدگی اور نمو وہ زمین کے اندر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دانہ جب خاک کے اندر جاتا ہے تو دانے کے جڑیں نکلتی ہیں، ہر طرف پھیلتے ہیں عناصر کی تلاش میں، اس عناصر کی تلاش میں جس سے آگے گندم بنانا ہے۔ یہی اصل وہ عناصر جس سے مختلف پھل، مختلف دانے اور مختلف چیزیں اگتی ہیں، وہ عناصر زمین میں کس نے ودیعت کی ہے؟ وہ خالق نے ودیعت کی ہے۔ تو پھر اسی نے تدبیر کا سامان بھی زمین میں ودیعت فرمائی ہے، خلق کے ساتھ، جدا چیز نہیں ہے۔ یہ بات اتنی واضح ہے، اتنی واضح، خصوصاً آج کل کے لیے یہ قابل تعامل ہی نہیں ہے، واضح ہے، خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ افرأیتم ما تمنون، یہ تو بتاؤ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم ہیں؟ آپ طالب علموں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ افرأیتم کو سمجھ لو۔ اس کو اکثر ترجمہ کرنے والے لوگ جو قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ متوجہ نہیں ہو سکے یہ افرأیتم کا مطلب کیا ہے۔ فرأیتم کا مطلب ہے رویت سے، کیا تم نے دیکھا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب بنتا ہے اخبرنی، ترجمہ یہ بنتا ہے یہ تو بتاؤ، افرأیتم یہ تو بتاؤ یہ کہ جو نطفہ تم رحم مادر میں ڈالتے ہو، کیا تم خلق کرنے والے ہو یا خلق کرنے والے ہم ہیں؟ جی، یہ بھی ایک بہت لمبا درس ہے۔ ہم نے جدید علم کلام پر ایک درسی کتاب بنائی ہے، اس میں توحید کے اوپر استدلال کیا ہے، وہاں اس پر ہم نے بحث کی ہے، مفصل ہے نسبتاً۔ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، کتنے معجزات ہیں انسان کی تخلیق میں، یقینی معجزات۔ ان کو پڑھ کے، اس کو دیکھ کر
انسان کو یقین آتا ہے کہ کوئی خالق ہے، یہ اچانک از خود اتفاقاً وجود میں آنے والا نہیں ہے یہ انسان، یہ کائنات۔ ملحد لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات جو ہے یہ اتفاقاً وجود میں آیا ہے، از خود وجود میں آیا ہے، کسی بنانے والے نے نہیں بنایا ہے۔ یہ توہم اتنا فرسودہ اور بے معنی ہے، خصوصاً آج کل اس کی حیثیت، کسی زمانے میں اس کو کافی حیثیت حاصل ہو رہی تھی کہ خالق نہیں، از خود جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ مادے کی خاصیت ہے، ان کی اپنی خاصیت ہے، اپنے خاصیت کے تحت وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور پھر انسان بن جاتا ہے۔ آج بات واضح ہو گئی، اتفاقاً ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جی، اتفاقاً ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہاں پہ کچھ اہل فکر نے ایک مثال پیش کی ہے کہ آپ اپنے جیب میں 10 ٹوکن ڈالیں، اس کے اوپر لکھیں نمبر 1 سے لے کر 10 تک، اس کو ملائیں اور پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر کے ایک ٹوکن نکالیں۔ پہلا نمبر نکلنے کا چانس 10 میں سے 1 ہے۔ پھر اس کو دوبارہ جیب میں ڈال دیں، پھر گھمائیں، آنکھیں بند کر کے نکالیں۔ دوسری مرتبہ اتفاقاً دوسرا نمبر نکلانے کا اتفاقاً جو ہے وہ 100 میں سے 10 میں ضرب کھاتا ہے۔ تیسرے کے لیے 1000 میں سے 1، چوتھے کے لیے 10,000 میں سے 1۔ اس طرح 1 سے لے کر 10 ٹوکن تک اتفاقاً ترتیب کے ساتھ نکل آنے کو 10 ارب میں سے 1 اتفاق ہے۔ 10 ٹوکن اتفاقاً ترتیب سے نکل آنے کے لیے 10 ارب میں سے 1 اتفاق۔ اس کا حساب لگا کے دیکھ لیں۔ انسان کی تخلیق میں ایک بات میں پیش کرتا ہوں، انسان کی تخلیق میں انسان کو حیات اور زندگی دینے کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے سیل۔ انسان سیل سے مرکب ہے۔ ہمارا وجود کا جو بنیادی اینٹ ہے وہ سیل، اس کو سیل کہلاتے ہیں، خلیہ۔ اس کے اندر ایک بنیادی چیز ہے، ڈی این اے کہتے ہیں اسے۔ ڈی این اے کی لڑی ہے، 2 لڑیاں، دونوں لڑیوں پر کچھ سالمے ہیں۔ 3 ارب میلیکول کہتے ہیں، سالمے 3 ارب چھوٹے چھوٹے دانے۔ اول تو خود جو سیل ہے وہ اتنا چھوٹا ہے، 1,00,000 مرتبہ بڑا کرنے سے نظر آتا ہے۔ اس کے درمیان میں ڈی این اے ہے، اس کی 2 لڑیاں ہیں۔ ان کے 2 لڑیوں کے اوپر 3 ارب سالمے ہیں۔ 3 ارب، یہ 3 ابھی انکشاف ہوا، سائنسدانوں کو آج سے کوئی 20-21 سال پہلے انکشاف ہوا ہے، اور یورپ میں، امریکہ میں حکومتوں نے اعلان کیا ہے یہ عظیم انکشاف ہوا ہے۔ جی، 3 ارب سالمے
ڈی این اے کی لڑیوں کے اوپر منظم طریقے سے ترتیب پاتے ہیں تو حیات کی رمق، حیات کی روشنی پھوٹتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اب دلیل قائم کرو۔ 3 ٹوکن اتفاقاً ترتیب میں آنے کے لیے 10 ارب میں سے ایک اتفاق ہے، اور اگر 3 ارب ہو وہ ٹوکن، 3 ارب ٹوکن ہے، اور 3 ارب ٹوکن ترتیب کے ساتھ اتفاقاً 10 نہیں اتفاقاً ہو سکتا۔ 3 ارب ٹوکن جو ہے اتفاقاً ترتیب کے ساتھ ڈی این اے کی لڑیوں میں مرتب ہونے سے حیات آتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا یقینی دلیل ہے، کتنا واضح دلیل سامنے آتی ہے۔ یہ جو سائنسی تحقیقات کرنے والے ہوتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں، وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس سے دین والوں کے لیے بہترین دلیل فراہم کر رہے ہیں۔ جی، بہترین دلیل مل گئی ہے ہم کو۔ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خلق کرتے ہو یا خلق کرنے والے ہم ہیں؟ ان لڑیوں کو پرونے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ اور اس کے جو مالی قولز ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ رکھنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ یہ دنیا کا عظیم ترین معجزہ ہے، سل، انسان کی بنیادی اینٹ، بہت عظیم معجزہ ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان کو وہ یقینی دلائل ملتی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جنہیں تم نہیں پہچانتے۔ جی، ہم عاجز نہیں ہیں، تمہارے اندر جو حیات اور زندگی ہے اس کو واپس لیتے ہیں، تم کو موت آ جاتی ہے، تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے، زیر زمین جاتے ہو، خاک بن جاتے ہو، منتشر ہو جاتے ہو، حتیٰ کہ آپ تصور کریں کہ ایک شخص جو ہے کسی زمین میں دفن ہوتا ہے اور وہ اس جگہ سیلاب آتا ہے، قبریں جو ہے نابود ہوتے ہیں، مٹ جاتی ہیں، اوپر آباد کرتے ہیں لوگ، درخت لگاتے ہیں، درخت کی جڑیں زمین کے اوپر جاتی ہیں، اس مرنے والے کے جو مٹی ہے، مٹی اس کو درخت کی جڑیں چوستی ہیں، اور اوپر لا کر کے وہ پھل بنتا ہے، سیب بنتا ہے۔ فرض کریں ایک سیب بننے میں ایک میت کے خاک شامل ہے، اس کو ہم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد ہمارا حصہ بنتا ہے، یہ کھانے والا ہوتا ہے، یہ بھی زمین میں چلا جاتا ہے، یہ بھی خاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا تبدیلیاں آتی ہے اس کائنات میں۔ یہ لاواضح کا ایک نظریہ ہے، اس کائنات میں جو بھی تبدیل آ جائے، کچھ بھی تبدیلی آ جائے، ایک ذرہ کم نہیں ہوتا، کہیں نہیں جاتا، موجود ہے، یہاں زمین میں موجود ہے۔
وہ درخت بن گیا اور وہ پھل بن گیا، وہ کسی کی غذا بن گئی، اور پھر اس کا جسم کا حصہ بن گیا، اور پھر وہ مر گیا، وہ بھی جسم کا مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، وہ بھی کسی کا ہو گیا، نہیں مٹتے نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر سکتا ہے۔ وَنُنشِئَكُمْ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہم تمہاری شکلیں جو ہے وہ تبدیل کر کے تم کو ننشئکم ایسی چیز میں پیدا کریں گے جنہیں تم نہیں پہچانتے، یہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جس قسم کی غذا ہو ہوا میں تبدیل، اور جس خاصیت کے حامل خلیات ہو، فرق نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم کو ہم پیدا کریں گے ایسے شکلوں میں اس کا تمہیں پتہ نہیں۔ ہم کو کیا پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہم کس شکل میں پیدا ہوں گے، تخلیق ہوگی ہماری دوبارہ، یعنی اس عناصر کو کس طرح اللہ تعالیٰ جمع کرے گا جو زمین کے اطراف میں، زمین کے گوشہ و کنار میں منتشر ہے، منتشر، کسی کی غذا بن گئی ہے اور کسی مٹی میں مل گئی ہے، اور کیا ہو گیا جی، سیلاب آیا، اس سیلاب دریا میں، دریا سمندر میں، کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اللہ کے لیے گم نہیں ہوتا ان کو دوبارہ جمع کرنا۔ جی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم پہلی پیدائش کو تو جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ تمہاری تخلیق جو ہے وہ ایک بوند سے تخلیق ہوئی ہے۔ وہ بوند انسان کے جسم کے اندر جو خون ہے اس سے بنا ہے، وہ خون انسان جو غذائیں کھاتا ہے اس سے بنا ہے۔ غذائیں اس روئے زمین کے اطراف و کنار سے جمع ہو کر کے آپ کے دسترخوان پر جمع ہو گئی ہیں۔ کسی علاقے کا پانی آیا ہے، کسی علاقے کی مٹی ہے، کسی علاقے کا پھل ہے، کسی علاقے کا دانہ ہے، مختلف ملکوں سے، دور دراز ملکوں سے دانے، میوے آ کر کے آپ کے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں، اور اس سے ایک بوند خون بنتا ہے، خون سے وہ انسان کا بننے کا وہ قطرہ بنتا ہے۔ انسان کی تخلیق میں بھی تو اسی طرح ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، یہ یہاں تخم مادر اور جرثومہ پدر دونوں مل کر ماں نے اور باپ نے جو کھانا وانا کھایا ہے، اور اس سے یہ تخم مادر بن گیا اور جرثومہ پدر بن گیا، اور ان دونوں نے مل کر کے ایک سیل بنایا۔ یہ بھی اس میں ہم نے پڑھایا ہے آپ کو۔ ایک جسمانی سیل ہوتا ہے، مستقل سیل ہوتا ہے، اور ایک جنسی سیل ہوتا ہے۔ جنسی سیل آدھا ہوتا ہے، آدھا سیل ماں کی طرف سے، آدھا سیل باپ کی طرف سے، دونوں جمع ہوتے ہیں، ایک مکمل سیل بنتا ہے۔ پھر وہ سیل، اس میں پھر وہ آتی ہے تقسیم کے ذریعے ترقی آتی ہے، 2، 4، 8، 16، 32،
اور زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ سیل ہو جائے، اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، یہ تمہارے نشأ اولا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتے تمہاری نشأ اولا، تمہاری اپنی تخلیق سامنے ہے اور تم سمجھتے نہیں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔